اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پشاور میں موجود ہوں تو مصروفیت بھی ہے۔ مصروفیت کے ہوتے ہوئے میں نے چاہا کہ کچھ بات کروں کہ میں بھی خود یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مذہبی اسکالر سے سوال کیا گیا کہ روحانیت کیا ہے، اور جو انہوں نے جواب دیے روحانیت کے بارے میں، تو میں خود تھوڑا مایوس ہوا کہ روحانیت ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں کو آگاہی نہیں۔ ایک جسم ہے آپ کا، اس جسم کا ایک نالج ہے، اور یہ جسم نے ختم ہو جانا ہے، اس کا علم بھی محدود ہے۔ لیکن اگر جسم کے علم کی بات کریں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو اس کی کئی برانچز ہیں، کئی شاخیں ہیں۔ اسی طرح آپ کی روح ہے، روح نے باقی رہنا ہے، روح نے مرنا نہیں ہے، اور اس کا علم لامحدود ہے، اور اس کے سیکشنز لامحدود ہیں، اور اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا کہ آپ کی جو روح ہے، روح کی نائب 7 مخلوقیں ہیں جن کو لطائف کہا جاتا ہے۔ یہ علم روح ہے، اور روح کی وہ نائب چیزیں ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ اس کے مزید نائب ہیں قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، روح جمادی، روح نباتی۔ پھر مزید اس کی اور کئی برانچز ہیں، یہ جزے مزید آگے ترقی کرتے ہیں جو لاکھ اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جب اس دنیا میں نہیں ہوا تھا، آپ کی آمد اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی، سب نبیوں نے یہ کہا کہ آخری جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وجہ کیا تھی کہ نبی پاک کے جسم مبارک کا نام جو تھا وہ محمد تھا، لیکن آپ کا جسم مبارک اس وقت تخلیق ہی نہیں کیا گیا تھا، اس وقت آپ کی روح مبارک تھی، اور آپ کی روح مبارک کا نام احمد ہے۔ اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کے بارے میں، روح احمد کے بارے میں رسالہ روح شریف میں بھی فرماتے ہیں۔ آپ کا جو لطیفہ اخفا تھا جو کہ سینے کے سنٹر میں ہوتا ہے، اس کا نام حامد تھا۔ آپ کا جو لطیفہ انا تھا اس کا نام محمود تھا۔ اسی طرح جب شیر خدا حضرت علی کا جب نکاح ہونے لگا خاتون جنت سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوری جسہ عطا کیا گیا جس کا نام اسد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 99 نام ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، ہر ایک جسے کا ایک علیحدہ علیحدہ فنکشن اور نام ہے۔ اس کو علم روحانیت کہتے ہیں۔ آپ قلب کا علم سیکھتے ہیں، روح کا علم سیکھتے ہیں، سری کا علم سیکھتے ہیں، خفی کا علم سیکھتے ہیں، اخفا کا علم سیکھتے ہیں، انا کا علم سیکھتے ہیں، نفس کا علم سیکھتے ہیں۔ ابھی بھی کیٹیگری ختم نہیں ہوئی، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو اگلا علم کون سا ہے؟ توفیق الہی صفاتی۔ توفیق الہی صفاتی کا جو پہلی دفعہ کائنات میں علم عطا ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو توفیق الہی ذاتی، جس کے علوم قلندر سیکھتے ہیں اور قلندر عطا کرتے ہیں، اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں طفل نوری صفاتی، جس کو طفل نوری صفاتی عطا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سلطان۔ اس سے مزید جب آگے ہوتا ہے وہ ہے سلطان الفقر۔ ایک سے بڑھ کر ایک کیٹیگری علم روحانیت کے اندر ہے، لیکن لوگ جو روح کی رے سے بھی واقف نہیں ہوتے وہ روحانیت کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنات اور موکلات کو اگر قبضے میں لے لیتے ہیں کچھ آیات پڑھ کر تو اس کو علم روحانیت کہتے ہیں۔ علم روحانیت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنات اور موکلات کی کیٹیگری سب سے نیچے ہے۔ پہلے موکل ہیں، موکل سے اوپر جن ہیں، جن سے اوپر فرشتے ہیں، اور فرشتوں سے اوپر جو علوم ہیں وہ انسان کی روح کے علوم ہیں، کیونکہ انسان سب سے افضل ہے۔ اور اس روح کی علم کی کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں کہ یہ ہم ایک یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی۔
اسی طرح علم روحانیت ہے. علم روحانیت کی اتنی کیٹیگریز ہیں, ان کی بھی رینکنگ ہیں. ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق, ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق, ہر بندہ اپنے نصیب اور قسمت کے مطابق اس اسکول آف تھاٹ میں ٹھہر کر ان علوم کو حاصل کرتا ہے. روحانیت کا تعلق آپ کی ظاہری تسبیح کے ساتھ نہیں ہے. روحانیت کا تعلق آپ کے اندر کی روحوں کا علم ہے. اپنی روحوں کا علم حاصل کریں, اور اسی کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں ان تمام علوم کو کھول کھول کے بتایا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں علم روحانیت کا تعلق صرف ظاہری عبادت کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ روح کی چیزوں سے, روح کی بیداری, اور روح اس کائنات کو تسخیر کیسے کرتی ہے. آپ کا جسم تسخیر نہیں کر سکتا, جسم آپ کا مریخ پہ بھی نہیں جا سکتا, چاند پہ بھی نہیں جا سکتا. وہ اندر کی مخلوقوں کو, ان روحوں کو زندہ کر دیں. یہ فرشتوں پہ بھی غالب اور یہ کائنات پہ بھی غالب آ جاتے ہیں. یہ حقیقت میں علم روحانیت ہے. اس کی اتنی کیٹیگریز ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہر ایک چیز کو, ہر ایک علم کو, ہر ایک کیٹیگری کو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ جو حق کے متلاشی ہیں, جو روح کے, جو عشق کے متلاشی ہیں, جن کی روح عشق کی پیاسی ہے, تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. آپ کی روحانیت کی ابتدا جو ہونی ہے, جو انیشیل سٹیج ہے, انیشیل سٹیج وہ آپ کا قلب ہے. اور لوگ روحانیت کے چکر میں اتنا کچھ کر دیتے ہیں, قلب تک بھی نہیں آتے, جبکہ سب سے ادنا سٹیج قلب ہے. روحانیت کی طرف آئیں, اپنے قلوب کو روشن کریں خدا کے نام سے, خدا کے نور سے. ہر مذہب, ہر فرقہ اس بات کو مانتا ہے علم روحانیت کو, لیکن اس کی اصل جو بیس اور بنیاد ہے اس سے واقف نہیں ہے. خدا نے چاہا تو فکر اقبال یہ یوٹیوب چینل ان چیزوں کو تمام تر وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھے گا. ٹچ رہیے, ساتھ رہیے اس غرض سے تاکہ آپ علم روحانیت سے حقیقی طور پر, اپنی روح کے علم سے حقیقی طور پر آشنا ہو سکیں. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر آپ کے اندر وہ روحوں کا علم حاصل ہو گیا, اگر آپ کو وہ حاصل ہو گیا, اگر آپ کی روحوں ہیں وہ زندہ ہو گئیں, مجھے فائدہ نہیں ہونا, اس چینل کو فائدہ نہیں ہونا, بلکہ براہ راست آپ کی ذات کو فائدہ ہونا ہے. توجہ اپنے قلوب کی طرف رکھیے تاکہ آپ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو سمجھ بھی سکیں اور اس سے بھرپور فائدہ بھی حاصل کر سکیں. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ